کہ مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. دنیا بھر میں 16 اکتوبر کو خوراک کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور مہنگائی کی وجہ سے انسانیت بہت تیزی سے خوراک کے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے. ہر 3 میں سے ایک فرد غذائی قلت کا شکار ہے، اور یہ غذائی قلت کا تناسب اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے تو پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں اس وقت ایک اور مشکل جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہے سیلاب کی صورتحال، اور سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ بھی غذائی قلت کا شکار ہیں. ان کے لیے بے حد کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ابھی بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جن پر کام ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو ان مسائل سے نجات دلائی جا سکے اور انہیں جلد از جلد ان کے گھروں میں واپس آباد کیا جا سکے. آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے، یعنی غذائی قلت کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے اس پر قابو پا سکتے ہیں اور پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کے لیے آج کے پروگرام میں جو مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف پہلے کراتی چلوں. ہماری پہلی مہمان ڈاکٹر عریج ہارون صاحبہ جو کہ جنرل فزیشین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کنسلٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری دوسری معزز مہمان امبرین حسیب امبر صاحبہ جو کہ معروف شاعرہ ہیں جن کو کاغذ اور قلم وراثت میں اپنے والد سے ملا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ایک شاعر پر، ایک ادیب پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. ہماری تیسری معزز مہمان سحر رضوی صاحبہ ہیں جو کہ آرٹسٹ ہیں، اور آرٹسٹ بھی جو ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں. اپنے معاشرے میں بڑی ان کی گہری نظر ہوتی ہے، بڑا اچھا مشاہدہ ہوتا ہے، اور جو بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اس کو پینٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی تصویریں بنا دیتے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ ابھی جو حالات ہیں پاکستان میں سیلاب زدگان کے حوالے سے، کیا انہوں نے اس حوالے سے بھی کچھ پینٹ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیا اثرات لیے ہیں ان تمام حالات کے جو یہ اپنے آس پاس دیکھ رہی ہیں. سائر صاحبہ السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جی، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں اینتونیو گترس، ان کے حوالے سے جو ان کا ایک پیغام ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے دراصل اس وقت دنیا کو، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کی ہے. تو آئیے پہلے وہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. World Food Day 2022 comes at a challenging moment for global food security. The number of people affected by hunger has more than doubled in the past 3 years. Almost 1 million people are living in famine conditions, with starvation and death a daily reality. A staggering 3 billion people cannot afford a healthy diet. The most vulnerable communities are being battered by the COVID-19 pandemic, the climate crisis, environmental degradation, conflict, and deepening inequalities. The war in Ukraine has accelerated the rise in food and fertilizer and energy prices. But we can reverse all these trends if we act together. There is enough food for everyone in our world this year, but farmers need to urgently access fertilizers at reasonable cost to ensure enough food next year. The theme of this year's World Food Day is to leave no one behind. Better production, better nutrition, and better environment, and a better life.
Government, scientists, the private sector and civil society need to work together to make nutritious diets available and affordable for all. Financial institutions need to increase their support to developing countries so they can help their people and invest in food systems. Together, we must move from despair to hope and action. On World Food Day and every day, I call on you to be part of the change. جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ دنیا بھر میں ہی یہ غذائی قلت جو ہے اس وقت جاری ہے اور ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہی پہلا سوال بنتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے غذائی قلت کی دنیا بھر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ایک تو آج ورلڈ فوڈ ڈے کی جو تھیم ہے نا وہ یہ کہ لیو نو ون بیہائنڈ، یعنی کہ ہمیں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا، ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ڈفرینس بھی آ جاتا ہے. ایک پاپولیشن ہے جن کے پاس بیسک جو فوڈ گروپس ہیں وہی پورے نہیں ہو رہے، اور ایک پاپولیشن ہے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ بھی میل نرشڈ ہیں کیونکہ ان کے پاس نیوٹریشنس ڈائٹ نہیں ہے، وہ ہم لوگ جنک فوڈ کی طرف آ رہے ہیں. تو میل نرشمنٹ از اوور آل، آپ نے ہر طریقے سے اس کو کور کرنا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اٹس اے کمبائنڈ ایفرٹ، نا ہمارا کمبائنڈ ایفرٹ ہے، ایک بندہ نہیں کر سکتا. اور اس چیز کو کمی کو پورا کرنے کا یہ ایک سٹیپ نہیں کہ آج ہم نے سب کو فوڈ گروپس دے دیے تو نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اٹ نیڈس ٹائم ٹو بلڈ اپ. اور اسپیشلی ابھی جو پاکستان میں ریسنٹ فلڈس کے بعد ہوا ہے، یہ ابھی اس وقت ہمیں کرنٹ سچویشن جو نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ سوچ لیں ٹپ آف دا آئس برگ ہے. کیونکہ جو ابھی آئیں گے بچے، جو پریگننٹ مدرز ہیں، جو نرسنگ مدرز ہیں، ان کی اپنی ڈیفیشنسیز پاس آن ہوں گی بچوں میں، اور پھر بچوں کی جو گروتھ کے آئیں گے پرابلمس، ایشوز آئیں گے، نرشمنٹ میں جو پرابلمز آئیں گے، جو ان کی ڈیفیشنسیز رہ جائیں گی، وہ کہاں جا کے ہوگی؟ ہماری نیکسٹ جنریشن میں وہ کیا طاقت ہوگی کہ وہ بلڈ اپ میں کریں، کیونکہ وہ تو پہلے اپنی کمی پوری کرنے پہ. بالکل صحیح، اور ہم پہلے ہی بہت ساری کمیوں کا شکار ہیں. آپ جو جتنے بھی ایریاز زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، آپ سوچیں ان کی فیمیلز آلریڈی آئرن ڈیفیشینٹ مدرز ہوتی تھی. جب آتی تھی ہم لوگوں کے پاس تو پہلے ہی وہ ڈیفیشینسی، آئرن ڈیفیشینسی سو کامن. اب ایڈ آن ملٹی وائٹامنس جو مطلب کہ بیسک وائٹامنس اور منرلس ہیں وہ بھی لاس ہو گئے ہیں. بالکل. تو آپ یہ سوچ لیں کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، نیچے جو پورا آئس برگ ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہاں جائے گا اور کہاں سچویشن آئے گی. بٹ اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم فوکس کرنا شروع کر دیں کہ ہم ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. یقیناً. اور ابھی ہم آپ سے یہ بھی پھر پوچھیں گے آگے چل کے کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یا کون سی غذائیں ہیں جو ہم ایٹ لیسٹ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. مرین صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ بہت حساس دل رکھتی ہیں، شاعرہ ہیں، تو شاعر کا، ادیب کا ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو اپنی سوسائٹی سے کیسا ایک کنیکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ آپ نے خود بھی کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو شاعر ادیب ہوتے ہیں وہ معاشرے کا سب سے حساس طبقہ ہوتا ہے، اور معاشرے میں کوئی ایسی ناگہانی آ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شاعر ادیب اس سے متاثر نہ ہو. دل سے اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے. اور اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ ظاہر ہے کہ زیادہ دور تک دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ابھی جو غذائی قلت ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، ہمارے کسان کے گھر زمینیں ختم ہو گئیں، زمینوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، تو آپ کی فصلیں آگے بھی نہیں اگنے والی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ہی زرعی ملک، اس میں سب سے بڑی صورتحال جو خراب ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ آگے یہ غذائی قلت مزید بڑھے گی اور ہمارے پاس چیزیں مہنگی بھی ہوں گی اور کم بھی ہوں گی. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ سوچتے اور لکھتے رہے ہیں. لیکن اس مرتبہ ہمیں بے انتہا فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم شاعر ادیبوں نے صرف لکھا ہی نہیں ہے، ہم لوگ عملی طور پر میدان میں آئے. ہمارے بہت سارے نوجوان شعراء، سینئر شعراء، شاعرات، خواتین باقاعدہ فیلڈز میں گئیں، انہوں نے جا کر مدد کی سیلاب زدگان کی، اور ابھی بھی مسلسل پرزور اپیلیں ہو رہی ہیں، ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم بھی آرٹس کونسل کراچی کی ٹیم میں شامل ہیں. تو ہمیں اس بات پر ایک اطمینان ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاعر ادیب تو صرف لکھتے رہتے ہیں اور تو کچھ کرتے نہیں ہیں. بے شک لکھا بھی، دل سے لکھا، کیونکہ محسوس کیا کہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں ہوا اور اتنے سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس مصیبت کا شکار ہوئے، بے گھر ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کی بہت ضرورت ہے، صرف لکھنے سے تو کام نہیں بنتا ہے. لکھنے سے، لیکن دیکھیں لکھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم شعور تو بیدار رکھنا ہے نا، کہ ان لوگوں تک تو پہنچانا ہے نا جن تک یہ چیز نہیں پہنچ پا رہی، کہ کچھ ادب کے حوالے سے، کوئی شعر کے حوالے سے آپ کچھ پیغام تو اس طرح سے دے سکتے ہیں نا، کیونکہ لفظ ہی ہیں جو آپ کے مرہم بھی بن جاتے ہیں اور زخم بھی بن جاتے ہیں. تو ہم نے مرہم رکھنا ہے
उन लोगों के जो कि तकलीफ़ में हैं और उनको अब शऊर मुश्किल देना और है जिनको परेशानी अभी में तक तो शऊर हमें बेदार कोई नहीं हुआ चाहिए है। ही ऐसा होता है कि जो हमारी बात सुन ले बिल्कुल। और दो बोल मीठे बोल दे, बिल्कुल तो ऐसे ही वही हमारे दिल पे मरहम की तरह हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप लोगों की ज़रूरत जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप इस हवाले से मज़ीद क्या काम कर रही हैं, इस पे हम अभी थोड़ी देर में आपसे पूछेंगे। सहर, आपसे जानना चाहूँगी, आप आर्टिस्ट हैं और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई अदीब या शायर जो है उसके ऊपर हालात का बड़ा असर होता है गहरा, तो एक पेंटर जो है, एक आर्टिस्ट जो है जो पेंट करता है, उसके ऊपर भी इन हालात का बड़ा गहरा असर होता है और वो फौरी तौर पे ब्रश उठा के और कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनाना शुरू कर देता है जो अपने आसपास देखता है। और मैं समझती हूँ ये सब वो काम होते हैं जो तारीख़ रकम कर रहे होते हैं एक तरह से, कि इस दौर में ये काम इस तरह से हुए थे। कहीं हम उन तस्वीरों को देखकर, कभी हम उन चीज़ों को पढ़कर, कभी हम शायरी की सूरत में जानते हैं कि इस दौर में क्या हालात और क्या वाक़यात थे। तो आपने इन चीज़ों को कैसे लिया है? मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं पोइट्री भी करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ और एक एज़ अ गर्ल, एज़ अ पर्सन मैं बताऊँ तो वाकई मैं बहुत हसास हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। कोशिश करती हूँ अक्सर एक मीडिया पर्सन होने के तौर पे मैं न्यूज़ से दूर रहूँ। हालांकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं न्यूज़ से अपडेटेड रहूँ, उस पर बात करूँ, लेकिन वो मुझे फिर लोग जो हैं ओवरकम कर लेते हैं टाइम के साथ चीज़ों को, मैं ओवरकम नहीं कर पाती, उसके अंदर ही रहती हूँ। फिर डिप्रेशन और फिर मुझे एक टेंशन होने लग जाती है कि ये सूरत हाल है, अब इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट फील्ड्स में हो, कहीं पे भी हो, वो हमारे लोगों के इस टाइम काम आए सब लोग। और जैसे इन्होंने कहा कि लिखना जो है उससे आपने कहा लोग बेदार होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम जब इस बात पे, जैसे हम अभी डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस चीज़ पे जब हम बात करेंगे, हम लिखेंगे, हम इस पे पेंट करेंगे, लोग जो हैं समाजी कारकुन जो हैं वो आगे आएंगे, लोगों के लिए फिर काम करेंगे, तो इसी से एक चेन बनती जाएगी। तो इसी तरह हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए इस टाइम में। और मुझ पे बहुत ज़्यादा असर भी हुआ। हमने एक कैंप लगाई, मैं हूँ, मेरे साथ एक दो आर्टिस्ट हैं हमारी टीम में, तो हमने एक इंडिविजुअली कैंप लगाई लोगों की हेल्प करने के हवाले से। अच्छा। और 100 फैमिलीज़ थी, उनको हमने मेहड की थी, उनको हमने राशन, टेंट और उनकी कपड़े, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हमने दी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि इतने आप देखें, मैं इंटीरियर गई हूँ, मैं हर जगह जो सिटीज़ हैं हमारी, जुड्डो मेरी सिटी है, वो पूरी मुकम्मल तौर पे डूब गई है और वहाँ पे 100% घर जो हैं डूबे हुए। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं, रोड पे आप चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, रोड पे खेमे लगे हुए हैं उनके ना, टेंट्स लगे हुए हैं और इतने बुरे हालात हैं, हम कितना भी करें वो कम है। इसलिए लेकिन देखें सहर, अच्छी बात तो ये था कि हम लोग, कोई भी एक शख्स जो है वो पूरी की पूरी मुश्किल पर काबू नहीं पा सकता, लेकिन अगर हर इंडिविजुअल ये सोचे कि मैं जो अपना काम कर सकता हूँ वो मैं करूँ, और इसी तरह आपने ये सोचा, तो कम से कम आपने एक हिस्सा तो इसमें शामिल किया ना अपना। तो ये इसी तरह से हम में से हर शख्स जब सोचेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को हम ओवरकम कर लेंगे इंशाल्लाह, और बेहतरी की सूरत पैदा हो रही है। पानी भी थोड़ा कम हो रहा है, लोगों तक ज़रूरियात की चीज़ें भी पहुँच रही हैं, जो उनकी नीड्स हैं किसी हद तक हम लोग उसको मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग ही तो हैं जो सोच रहे हैं, और आप जैसे लोग शऊर भी बेदार कर रहे हैं। जैसे आपने पेंटिंग्स भी की हैं इस पे। जी जी बिल्कुल, मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। हमारी कैंप जो थी वहाँ पे मैं लाइव पेंट कर रही थी मेहड़ में, आपने बताया। जी जी। अच्छा। वो वहाँ पे मैं पेंटिंग कर रही थी। एक तो मैंने 2 पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई थी बेसिकली मैंने, वो फ्लड के हवाले से ही थी। एक तो ये पेंटिंग थी जिसमें एक ये सूरत हाल हमारे जो मुल्क की, हमारे लोगों की है कि हम बहुत, आपने कहा ना आपके प्रोग्राम का नाम है दर्द आशना, हम दर्द आशना लोग हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। एक बच्चा है जो खुद डूबा हुआ है और वो एक कुत्ते को बचा रहा है एक बर्तन में, तो उसकी मैंने पेंटिंग बनाई थी। और दूसरी पेंटिंग जो थी वो सिंध का नक्शा मैंने बनाया था, जो कि आपको पता है सिंध पूरा डूब गया था। तो उसमें मैंने एक बच्चा है जो नक्शे के अंदर है और वो डूब रहा है। तो ये पूरी सूरत हाल थी जिसको मैंने पूरी कोशिश की इसकी मैं अक्कासी कर सकूं हमारे जो लोग हैं। और फिर एक प्रोटेस्ट था मेरी तरफ से कि इस टाइम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सिर्फ हम गवर्नमेंट पे नहीं वो इन्हिसार कर सकते हैं, उन पे नहीं डिपेंडेंट हो सकते, बल्कि हम सबको मिलके ये काम करना है। हम सबको मिलके हमारी एक, बल्कि ये जो कोशिश है आपकी ना, है, यही एक अच्छा रिस्पांस है, यही एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो आपने किया, इसी की मैं बात कर रही हूँ कि यही शऊर बेदार हम लोग कर रहे हैं मिलजुल के ना, इस प्रोग्राम के थ्रू भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी हर शख्स कर रहा है। डॉक्टर साहबा, आपने अभी जिक्र किया कि ख़वातीन जो ख़ास तौर से प्रेगनेंट ख़वातीन हैं या जो नर्सिंग मदर्स हैं, उनको बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप समझती हैं कि इस वक्त वो बहुत सारे बच्चे और बूढ़े
جو کہ بہت کمزور ہوتے ہیں ان کے مسائل بھی بہت زیادہ اہم ہیں. ان کو ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے یا ہمیں کیا ان کو ڈائٹ پہلے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اکنالج کریں کہ صرف نیوٹریشن نہیں، اس کے ساتھ جو باقی چیزیں آئی ہیں، کیونکہ سیلاب کے بعد بیماریاں بہت پھیل گئی ہیں، انفیکشس ڈیزیز بہت ہو گئی ہیں، ڈینگی اتنا ہو گیا، ملیریا اتنا ہو گیا، ٹائیفائڈ اتنا ہو گیا، نفسیاتی طور پہ بھی لوگ بڑے ڈسٹرب جب ہوئے ہوئے ہیں. ویسی ایک امیونٹی ڈاؤن ہے، آپ کی نیوٹریشن بھی کم ہو گئی ہے اور آگے کوئی اس کی بھی کور کرنے کا کوئی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کتنی جلدی یہ انفیکشس ڈیزیز اسپریڈ کریں گی. اسپیشلی جو وہی بات ہے کہ بچے ہیں اور جو بزرگ لوگ ہیں ان میں زیادہ اسپریڈ کرتی ہیں. تو ہمیں تو پہلے یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے پانی، صاف پانی ان کو مہیا ہو. وہ ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں، جیسے واٹر بوٹلس کا بہت ساری گئی، لیکن اب جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں، جو نرسنگ مدرس کی میں بات کری تو اس میں ایک پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گی کہ نرسنگ مدرس اسٹریس کی وجہ سے بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکتی، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی ملک سپلائی نہیں ہے، پھر ظاہر ان کی بھی اپنی خوراک میں کمی آئی ہے، تو دودھ بچوں کو مہیا ہو. تو اب دودھ کا پرابلم یہ ہے کہ دودھ کس طریقے سے صاف دودھ بچوں تک ملے، کیونکہ جب تک دودھ صاف نہیں ہوگا، پانی صاف نہیں ہوگا، بچے گیسٹرو-انٹرائٹس، ڈائریا، وومٹنگ ان کے ساتھ آتے جائیں گے. اور یہ وہی چیز ہے کہ ہم لوگ ان کی نہ تو بلڈ اپ ہو سکتا ہے، پھر گروتھ سٹنٹڈ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس اگر فوکس کیا جائے نا کہ کیا چیز بچائے، ہم لوگ ڈرائی فوڈ تو دے رہے ہیں، کھانا جا رہا ہے آپ ڈرائی فارم میں، پانی جا رہا ہے، تو وائٹامنس اینڈ اینٹی بایوٹکس یہ ان تک پہنچنی چاہیے. جو دوائیاں ہیں اس میں بیسک تو میڈیسنس جا ہی نہیں ہیں کافی ساری، لیکن یہ دو فوکس جو ہے نا، ہم لوگ سپلیمنٹس آئی تھنک زیادہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بہت اینڈ آن چیز ہے کہ کوئی وائٹامنس بھی جانی چاہیے، جس کو ہم پیچھے رکھتے ہیں. لیکن اگر جب یہ ہم سپلائی کریں گے تو ایٹ لیسٹ ہم امیونٹی بلڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں ان کی. صحیح، یہ اچھی بات کی آپ نے. یقیناً اتنے بہت سارے پورشنز ہیں ابھی جو کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جتنے بھی ماہر لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ وہ جب ہمیں رائے دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ماہرانہ رائے یا اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ ان لوگوں کے لیے، ان تک یہ پیغامات پہنچ سکیں اور وہ پھر اسی کے ساتھ، اسی رہنمائی کے ساتھ اس پیغام کو لے کر جو ہے مدد کو آگے بڑھا سکیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گی امرین، آپ نے ذکر کیا کہ اس بار جو شاعر اور ادیب ہیں وہ صرف ایک حساس شخص کے طور پر گھر بیٹھ کے صرف لکھتے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کیا اور وہ گراؤنڈ میں آئے، ان جگہوں پر گئے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ تمام چیزیں کلیکٹ کیں، بلکہ انہوں نے ان تک پہنچانے کا بھی بندوبست کیا، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. جی بالکل، یہ مسلسل جاری ہے، بلکہ کل ہی ہم لوگوں نے اس حوالے سے ایک پروگرام کیا اور اب لوگوں کو ہم یہ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ امداد تو ہم نے کی اس وقت جب سیلاب آیا ہوا تھا. صحیح. ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے، اب زیادہ مشکل اور طویل کام شروع ہونے والا ہے، اور وہ ہے بحالی کا کام. صحیح. ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. تو اب لوگ تھکنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب تک سیلاب ہوتا ہے تب تک تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کی سنگینی کو کہ ہاں ملک میں صورتحال خراب ہے، پانی آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. پھر لوگ سوچتے ہیں اب تو سب ہو گیا ہوگا، اب تو سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے. وہ گھر کیسے جا سکتے ہیں جب وہاں پر گھر کی جگہ کھنڈر رہ گئے ہیں، بالکل بہہ گئے ہیں لوگوں کے مکانات اور زمینیں. تو اب ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کرنے کا کام ابھی باقی ہے اور یہ طویل کام ہے، اور اس میں ہمیں تھکنا نہیں ہے. ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہنا ہے اور یہ احساس دلاتے رہنا ہے پوری قوم کو کہ یہ مت سمجھیے کہ پانی گزر گیا مگر اپنے نشان چھوڑ گیا ہے. بالکل، وہ سارے نشان مٹانے ہیں، تب جا کر ملک میں دوبارہ اور صورتحال بہت سی جگہوں پہ تو پانی ابھی تک گیا بھی نہیں ہے. بالکل ابھی ہمارے کچھ مہمان جو کل آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ 4 فٹ 3 فٹ پانی ابھی بھی بہت سے ایریاز میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ اس کے نزدیک ہی کہیں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو وہ تو اتنے سادہ ہیں اور وہ اتنے زیادہ معصوم ہیں ہمارے لوگ کہ اس زمین سے، اس خطے سے جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہوتے ہیں. سیلاب آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، اور ان کو کتنا ہی بتاتے رہو کہ آپ تھوڑا ادھر سے نکل کے دوسری طرف آ جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو یہ زمین ہے، ہمارا جینا مرنا یہی ہے. تو ایک بڑی پرابلم جو اس دفعہ ہم لوگوں نے دیکھی وہ یہ کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ پانی جو ہے اس دفعہ بہت زیادہ ہوگا، سیلاب کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن لوگوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان ایریاز کو چھوڑ دیں اور جب وہ پانی اتر جائے تو واپس آ کر آپ اپنی بحالی کا کام شروع کر سکیں. لیکن ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہو گئی. اچھا، ادھر ایک جو سب سے زیادہ خرابی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، وہ گندا پانی پی بھی رہے ہیں. جی، وہی پانی پی رہے ہیں. وہ رفع حاجت وغیرہ بھی ان بیچاروں کو وہیں کرنی پڑ رہی ہے، پھر وہی پانی استعمال میں آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں
وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ دوائیں بھی بیچاروں کے پاس نہیں ہیں، اور پھر وہ بیماریاں وہیں تک رکیں گی نہیں، وہ پھر پورے ملک میں پھیلتی ہیں، آگے بھی آتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے صورتحال خراب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہو آپ۔ رہی ہے۔ سحر، آپ نے کہا کہ آپ چونکہ بہت حساس ہیں، تو اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جن سے آپ کا دل جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، آپ خود اس کو اپنے اوپر بڑا حاوی کر لیتی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اگر ایک آرٹسٹ جو ہے وہ خود اتنا زیادہ حساس ہوگا کہ وہ تمام معاملات جو ہیں اپنے اوپر حاوی کر لے گا، تو آپ پھر اس پیغام کو آگے کیسے پہنچا سکتی ہیں؟ کوشش کرتی ہوں کہ اوور کم کروں اور باہر آ کے پریکٹیکلی کچھ کروں، کیونکہ آرٹسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی سوسائٹی کی جو آپ کی ہسٹری ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں بیسیکلی، اور اس کے علاوہ جب ایسے کوئی حالات آتے ہیں، ابھی میں 2 ایگزیبیشنس ہیں جن کو میں کیوریٹ کر رہی ہوں، وہ بھی دونوں فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے ہیں، ان کے جو بھی آرٹسٹ، ایک تو میرا سولو ایگزیبیشن ہے، دوسرا جو ایگزیبیشن ہے اس میں ڈفرینٹ پاکستان کے نامور آرٹسٹ ہیں، وہ سب جو ہے وہ ڈونیٹ کریں گے اپنے جو بھی پینٹنگ کی ان کی اماؤنٹ ہوگی، ارننگ ہوگی، وہ ارننگ بیسیکلی فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے وہ ان کو دیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم آگے آئیں گے، پریکٹیکل کام کریں گے، تو اس سے ہم لوگ خود بھی اوور کم ہو جائیں گے، اور دوسری یہ چیز کہ ہمارا اگر ہم حساس ہیں یا ڈپریشن میں ہیں تو وہ تکلیف کم ہو جائے گی یہ سوچ کے کہ ہم اپنے لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا 5 لاکھ خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں اور وہ سیلاب زدگان ہیں، بالکل 33 ملین لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں اس ٹائم، اور اتنی بڑی تباہی ہے یہ۔ آپ نے بھی صحیح کہا کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ چیز ہمارے سماج کا جو رویہ ہے، ہمارا رویہ ڈونیشنز میں کراچی سب سے آگے تھا، کراچی کے بچوں نے بھی ڈونیشنز بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بہت بلکہ بڑھ چڑھ کے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے کھلونے لا کے دے دیے۔ بالکل بہت فخر کی بات ہے، اور ان چیزوں کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کے بچے کو جب آپ کوئی کھلونا بھی دیں گے تو اس کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جس سے جو بھی چیز پہنچ رہی تھی، لوگ سب ہیلپ کر رہے تھے ایک دوسرے کی، بہت یہ پراؤڈ کی بات تھی کراچی کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اور لوگ جو ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ کیمپس میں ڈفرینٹ کیمپس میں رہ رہے تھے، ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، جو خیرپور ناتن شاہ کے لوگ تھے اور ڈفرینٹ اور بھی جگہوں کے لوگ تھے، وہ واپس جا رہے تھے یہاں کیمپ سے اپنے سٹیز کے لیے واپس جا رہے تھے، اور راستے میں نوری آباد میں انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بس میں آگ لگ گئی اور 18 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ 18 لوگ، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، ایک تکلیف سے نکلتے ہیں تو ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل بیچاروں کو اس پہ سے گزرنا پڑا، اور اس میں ہمارے پاس کوئی روڈ ہمارے اچھے نہیں ہے، ریسکیو سسٹم ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے، فائر بریگیڈیئر نہیں پہنچا، اور وہ سارے لوگ جب تک جل چکے تھے تب تک کوئی بھی ہیلپ نہیں پہنچ سکی، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر ایک ذمہ دار شہری کے ہونے کے ناطے اپنے اپنے کام کر رہا ہے، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک امید کا چراغ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو جس اسپیشیلٹی کے ساتھ جو اپنا کام کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہے، یہی ہمارا پلس پوائنٹ ہے اور ہمیں اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جو برادری ہے، جیسے ہم کہیں گے ڈاکٹرز کی جو برادری ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، انہوں نے کیمپس بھی لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کا اگر جانا ہوا وہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اسکن پرابلمز بہت زیادہ ہیں، پھر اچھا میں بتاؤں مینٹل ٹراما اتنا زیادہ ہے جی، وہ نفسیاتی طور پہ جو ایک ڈپریشن میں آ گئے ہیں لوگ۔ ایک تو آپ کا گھر بالکل دیکھیں، آپ کی زمین ہے، گھر ہے، آپ نے ایک پورا وہاں پہ لائف سیٹ اپ کی ہوئی اور نہیں رہا وہ، یہ مینٹل ٹراما جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ فار جنریشنز جو ہے نا اس کو نکالنا مشکل رہتا ہے۔ ایک جو بچہ جس نے یہ دیکھا سانحہ سارا، سوچو اس کے یہ میموری میں رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے ہم نے کہ وہ بیمار بھی نہ ہو، اس کے پیرنٹس ہیں، بھائی بہن ہیں، گھر والے ہیں سارے، وہ بھی صحیح رہیں۔ تو یہ جو مینٹل ٹراما ہے نا، دس از آلسو ویری ڈیفیکلٹ کہ ان کی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے۔ جو کیمپس لگتے ہیں وہاں پہ خیر ابھی تو کیونکہ ہم لوگ بڑی بیسک چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کھانا پہنچ جائے، نیوٹریشن اچھی ہو جائے، صفائی کا ہو جائے، صاف پانی مل جائے، لیکن جو کاؤنسلنگ کا اسپیکٹ ہے نا، یہ بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ یہ جب مینٹل ٹراما سے نکلیں گے تو کچھ کر سکیں گے۔ ہم لوگوں نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ آج کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے جا کے وہ شہری بنے جو باقی پروگریس میں شامل ہو سکیں۔
تو یہ اس وقت اتنا اسٹریس ہے. اور یہ جو فیمیلس کی بات اگر کریں یا بزرگوں کی بات کریں, ایک بزرگ جو پوری اپنی لائف ایک گھر پہ گزار چکا ہے, اس کا اب زمین میں نہیں رہا, تو سوچیں وہ کتنا اسٹریس میں ہوگا. اور جو مدرس کی بات ہو رہی تھی, پریگننٹ فیمیلس کے لیے یہ بہت بڑا ہے کہ ان کی, کیونکہ ہماری پرائیویسی بہت ہوتی ہے فیمیلس کی, تو پرائیویسی کا جو اسپیکٹ ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو ان کو اپنی, اور یہ والے جو ہمارے تو ایسی لوگ سادے اتنے ہوتے ہیں, ان کو تو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے, پوری طرح سے بات بھی نہیں بتاتے ہیں. تو ان کو آپ سوچیں کہ ان کو آپ نے کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا ہے, وہیں پہ فیڈ بھی کرانا ہے, وہیں پہ انہوں نے ساری کرنی ہے, اور فیمیلس کے منتھلی سائیکلس کا اتنا ایشو ہے. تو یہ اتنا بڑا اسٹریس ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ہم سوچتے تو ہم بھی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کاؤنسلنگ اسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, دے شوڈ اسٹارٹ, ابھی اس وقت ٹائم ہے کہ اب اس طرف آنا چاہیے, ری ہیب کا پورشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ناٹ اونلی کہ ہم نے کنسٹرکشن واپس کرنی ہے. بلکہ ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی گروپس جا رہے ہیں اس میں ایک نا کاؤنسلنگ کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے, اور اس میں پھر ہمیں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو گروپس بھیج رہے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ جو دوسرے فزیشینس وغیرہ جا رہے ہیں, بلکہ تھراپسٹ جا رہے ہیں, کاؤنسلر جا رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ ایک بہت ضروری ہمارے اس وقت جس کی ضرورت ہے. بالکل. اور دیکھیں یہ چیز نہیں, ہم نے نیوٹریشن میں کہنے کو تو ہم کہہ دیں بادام کھا لیں, پستے کھا لیں, کھجور, دیز آر ناٹ سم تھنگ دیٹ آر اویلیبل اوور دیئر. آپ نے ان کو وہ چیز بتانی ہے جو اویلیبل ہیں, جو وہ کھا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایڈ آن وہ چیزیں بتانی ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے اپنی واپس سے جو ہے ریبوٹ کر سکیں. اور آپ لوگوں سے پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو جو چیزیں ان کے لیے آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہیں وہ ہم بتائیں. ڈاکٹر امرین, آپ نے جیسے بتایا کہ بہت زیادہ جو ہے دل اور دماغ پر اثر ہوتا ہے, اتنا بڑا المیہ ہے ظاہر ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سحر صاحبہ نے کہ ہم اس کو پینٹ کر کے اپنے تمام چیزوں کو ہم نے ایک طرح سے ایک حصہ بنا دیا کہ یہ واقعات ہیں, تو کیا شاعروں نے, ادیبوں نے اس طرح سے کچھ لکھا جو تمام چیزیں وہ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے ہاں ادب جو ہے وہ تو ہے ہی زندگی کرنے کا حوصلہ دینے کا نام. ہم ادب میں جو بھی لکھتے ہیں اس سے انسان کو ہمت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو ایسے موقع پر جب حالات خراب ہوں تو ہم لوگوں کو ایک سماجی شعور بھی پیدا کرنا ہوتا ہے لوگوں میں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت, اس کی تباہی اور اس کی سنگینی کا احساس دلانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسا لکھیں جس میں امید ضرور موجود ہو, جس میں کوئی ایسا پیغام ہو کہ جو لوگ ہمت ہار رہے ہیں وہ بالکل ہی حوصلہ بھی نہ ہار جائیں. تو سب نے بہت کچھ لکھا ہے, اور اب چونکہ سوشل میڈیا آ چکا ہے, سب کو یہ بھی آزادی ہے کہ ادھر لکھا ادھر فوراً سامنے آ گیا, نہیں تو پہلے وقت لگتا تھا سمجھنے میں کہ کس نے کیا لکھا. تو تقریباً پورے ملک کے شاعروں ادیبوں نے نثر میں بھی لکھا ہے, شاعری میں بھی لکھا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب نے اس پر زور دیا کہ اس وقت ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ فلاں صوبے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا فلاں شہر میں ہو رہا ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو رائٹنگ سامنے آئیں اس میں یہ کہ حوصلہ نہیں ہارنا ہے, اور ہم لوگوں کو جو خدا کا شکر ہے کہ اس طرح براہ راست اس مشکل سے دو چار نہیں ہوئے, انہیں زیادہ ہمت سے کام لینا ہے, اور ان لوگوں کو بھی ہمت دلانی ہے جو پریشانی یا مشکل میں ہیں, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو بہت لکھا ہے لوگوں نے, اور وہ سب سوشل میڈیا پر مسلسل آتا رہا, تو اس سے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ایسا لگا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. بالکل یہی چیز تو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں یا کچھ سنا رہے ہوتے ہیں, کوئی شاعری کی صورت میں, کوئی نثر کی صورت میں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک حوصلہ پیدا کرنے کے لیے, ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. کہ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے مایوس ہوتے ہیں, لیکن بڑا ایک اچھا سا شعر جو آپ کے اندر زندگی کو جگا دیتا ہے, آپ کو پھر سے امنگ دے دیتا ہے. اسی طرح ایک اچھی سی لکھی ہوئی لائن جو ہے آپ کو جینے کا حوصلہ دے دیتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ, چاہے وہ لکھنے والے ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, آرٹسٹ ہیں, ان کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو یہ ادا کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, مختصر سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दर्द आश्ना में खुश आमदीद। और यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से कि सैलाब में जो फंसे हुए लोग हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, तो किस तरह से हम कौन सी ग़िज़ा उन तक पहुँचाएँ कि वो कम ग़िज़ा में भी अपनी तवानाई को बहाल रख सकें। और फिर आज खुराक का आलमी दिन भी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है। डॉक्टर अरीज, आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ फैली हुई हैं और यकीनन उसकी जो रीज़न है वो ठहरा हुआ पानी ही है, लेकिन फिर भी आप क्या देखती हैं कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं? हाँ, एक तो देखो ठहरा हुआ पानी, दूसरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो एक्जिमा है, आर्टिकेरिया यानी कि खारिश जो हो जाती है, एलर्जीज़ हो जाती हैं, बैक्टीरियल स्किन डिजीज़ हैं, फंगल हैं, ये सब फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई हुई हैं। एक तो ये कि जब हम लोग यहाँ से वही बात है कि जब चीज़ें भिजवाते हैं अर्जेंट बेसिस पे, देखो ये बिल्डअप करने में टाइम लगेगा, तो अर्जेंट बेसिस पे सिर्फ मेडिसिन काम करती हैं आपकी, जो आप भी दे सकते हैं। लोकल एप्लीकेशंस के लिए जो फंगल मेडिसिन आती हैं, एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स आती हैं, हम वो भिजवाएं यहाँ से, तो ये कि उनको अगर मिलती हैं और वो यूज़ करते हैं। दूसरा ज़ाहिर बात है जब टीम जाती है तो उसमें एक स्किन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो ताकि एग्जामिन करें कि आप जो दे रहे हैं उसका फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिक अगर आप घर की जो जैसे हम ऑयल वगैरह भिजवाते हैं तो ऑलिव ऑयल हेल्प करता है, जो सन एक्सपोजर से अगर आप लगा लें, या कोकोनट ऑयल है, तो अगर आप चीज़ें भिजवा रहे हैं उसमें आप ये डाल दें, तो जो लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और डायरेक्ट धूप उनको पड़ रही है तो वो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन ऑइंटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये जो नारियल का तेल है ये आप कह रहे हैं कि बेहतर है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट सन की हीट से बचाएगा। जो आपकी सन डैमेज हो रहा है, जो आर्टिकेरिया या स्किन डैमेज उसकी वजह से हो रही है, और एक्जिमा जिनको होता है वो एग्रीवेट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है सूरज की रोशनी में, तो वो बहुत लोग तकलीफ में, पहली एक तकलीफ में, फिर स्किन की वजह से, तो कोकोनट ऑयल से कवर कर सकते हैं आपको बाकी ऑइंटमेंट्स जितनी भी हैं वो भिजवानी चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे, तो अर्जेंट बेसिस पे जितनी मेडिसिन जा सकती हैं, सप्लीमेंट्स जा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहुंच जाए उन तक, क्योंकि हम लोग बाकी तो काम कर रहे हैं, पानी जाने में टाइम लगेगा, उनके घर भरने में टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है ज़मीन खुश्क होगी तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होगी, उस चीज़ में टाइम लगेगा। तो प्रिवेंशन किस चीज़ से हो सकती है कि हम लोग मेडिसिन उनको भिजवा दें, जितनी भी मेडिसिन पहुंचेंगी उनको, जितनी भी चीज़ें इस तरीके से पहुंचेंगी वो कवर, ज़ाहिर बात है हमने तो अब उनको बेहतर करना है कि वो आगे सही रहें। अगर जितने ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन होती रहेगी, डिजीज़ फैलते रहेंगे, ये स्प्रेड होते रहेंगे, और देखिए शहर तक तो आ गए, डेंगू मलेरिया तो फैल गया इतना ज़्यादा कराची में भी, तो ये हमने सिर्फ उनको नहीं देखना, हमने हर इंसान का ख्याल रखना है, हर अपने जो कौम का बंदा। और मेरा ख्याल है कि उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ठहरा हुआ है, जो मच्छर पैदा हो रहा है वो वहीं तक नहीं है, वो शहरों में आना शुरू हो गया हो जाती है, जी बिल्कुल स्प्रेड हो रहा है। और फिर बहुत से लोग जो वहाँ से आके यहाँ पे जिन्होंने टेंट्स में पनाह ली हुई है, हॉस्पिटल्स जो हैं उन पे ये बढ़ना ना पड़े कि यहीं से शहरी जा के दाखिल हो रहे हैं, ताकि हॉस्पिटल्स में इतना स्पेस तो हो कि अगर इंटीरियर से कोई आ रहा है या जो फ्लड इफेक्टेड एरिया से कोई आ रहा है तो उनके लिए स्पेस होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी भी ज़रूरत है। फिर ये कि हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो जा रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि स्किन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो स्किन के डॉक्टर्स का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि अगर हम ऑयल वगैरह जो है उन पैकेट्स में देना शुरू कर दें, जो हम उनके फूड के या कपड़ों के पैकेट्स बना रहे हैं, तो ये उनके लिए एक आसान इलाज भी हो सकता है, एक सस्ता इलाज, कि वो कम से कम अपने हाथों पे, पैरों पे या अपने फेस पे नारियल का तेल लगा लें ताकि वो धूप से बच सकें। अमरीन साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अदब की हम बात कर रहे हैं कि तमाम जो हालात और वाक़यात होते हैं उनका बड़ा असर होता है, तो क्या अदब जो है माशरे में कोई तब्दीली भी ला सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं ला सकता। हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने यही काम तो किया है। वो शायर जो मुआशरे से, अपने ज़माने से मुतासिर ना हो, बल्कि ज़माने को मुतासिर करने की सलाहियत रखता हो, वो ज़माने को तब्दील कर सकता है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल अल्लामा इक़बाल हमारे सामने मौजूद हैं। और आज के दौर में भी, चूँकि हम अभी पहले भी ये बात कर रहे थे कि हम तो आगे तक देख रहे होते हैं ना, क्योंकि सोच रहे हैं तो सोच हमें दिखा रही है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो वो शऊर मुआशरे में पैदा करने से मुआशरा भी पहले से सोचने लगता है, उसको समझ आने लगती है कि क्या सूरत हाल है, इससे किस तरह हमें नबरदाज़मा होना चाहिए, तो मुआशरे में एक मस्बत तब्दीली आती है। हमेशा ये अच्छी बात है कि अदब तब्दीली तो लाता ही है और वो मस्बत तब्दीली होती है।
اس میں شعور بھی ہوتا ہے، اور عام آدمی کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ادب یہ شعور عام آدمی تک منتقل کرتا ہے کہ خراب صورتحال میں یا زندگی کی کسی بھی مشکل میں آپ کیسے اپنی ہمت بندھائے رکھتے ہیں، کیسے اپنی امید ختم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اگر بہت گہری اندھیری رات ہے تو یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ اب سحر ہونے والی ہے، جی تو بہت پریشان خوبصورت ہونے بات کی کی ضرورت آپ نے۔ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کو تبدیل کرتی ہیں، کیونکہ وہ مثبت سوچ، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سوچ جو ہوتی ہے اور جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں اس کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، بالکل۔ اور وہ وائبریشن دوسرے تک پہنچتی ہے، تو جب دوسروں تک پہنچے گی تو ان کی سوچ بھی مثبت ہونی شروع ہو جائے گی، تو معاشرہ خود بخود ایک صحت مند رجحان کی طرف تبدیل ہونے لگتا ہے۔ صحیح، یعنی آپ کے خوبصورت الفاظوں سے جو پیغام مل رہا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز لکھتے ہیں، ایک اچھا شعر ہو یا ایک اچھی لائن ہو تو وہ پڑھنے والے پر ایک اثر چھوڑتی ہے۔ اور پھر جو ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کم سے کم یہ پازیٹیو کام تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ وہ تمام اچھے اشعار جو ہیں یا اچھی لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں وہ اس طرح سے اس وقت جو ہے وہ سامنے لائی جائیں کہ تمام لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ نے ابھی آگے بڑھنا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ سحر، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے امبرین صاحبہ نے کہا کہ بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے ادیب کی اور وہ آگے کی سوچ رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جو ایک آرٹسٹ جو پینٹ کرتا ہے اس کی نگاہ میں ایسی کیا بات ہوتی ہے، وہ کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں دیکھ پاتا؟ بیسیکلی جو اس کی سوچ ہوتی ہے وہ فیل کر سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو عام انسان اگنور بھی کر لے گا۔ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ ایک پتے پہ بھی سوچ سکتا ہے، ایک پھول پہ بھی سوچ سکتا ہے، کسی کے احساس پہ بھی سوچ سکتا ہے، اور تبدیلی معاشرے میں جو بھی آتی ہے، چینج جو آتا ہے، ریولیوشن ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگوں کے تھرو ہی آئے، وہ آرٹ کے تھرو ہی آتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جو بھی تہذیبیں آج بچی ہوئی ہیں وہ ان کے آرٹ کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں۔ ہم ان کے آرکیٹیکچر کو، ان کے آرٹ کو جب دیکھتے ہیں، ان کے ادب کو دیکھتے ہیں، تو یہی 3 چیزیں ہیں جن سے کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس کی ہسٹری بچتی ہے، تو اسی سے ریولیوشن آتے ہیں اور اسی سے آپ کی جو بھی تاریخ ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا مجھے فرمان ایک یاد آیا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز الفاظ ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ طاقتور چیز جو ہے وہ تلوار چلانے والا ہاتھ ہے یا تلوار ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ تو انرجی ہیں، لفظ جو ہیں وہ بالکل بہت اثر رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر، اچھے بھی ہوں تو برے بھی ہوں۔ آپ اگر کسی سے تلخ کلامی کریں گے تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اگر آپ کسی کو اچھے اور پرمسرت انداز میں آپ ان سے بات کریں گے تو اس کو اچھا لگے گا انسان کو۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کامیڈی شوز دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سیکنڈ کریں گی، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو سائیکائٹرسٹ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کامیڈی شوز دیکھیں، اس طرح کے شوز دیکھیں، کیونکہ ان میں پھر ہنسی مذاق ہوتی ہے، لفظ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو اس چیز سے باہر نکال دیتے ہیں، اوور کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور آپ نے جو مولا علی کی بات کی نا لفظوں کے حوالے سے، تو انہی کا فرمان ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب ہم بولتے ہیں تو تبھی پہچانے جاتے ہیں نا، اور یہ لفظوں کا انتخاب بہت ہی اہم چیز ہے، اور یقیناً اس وقت ہمارے لفظ جو ہیں وہ اور زیادہ اہم اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک امید جو ہے اس کو جگائے رکھنا ہے، اور ہم نے ان کی زندگی کو امنگ کو قائم رکھنا ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً آپ جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ادیب شاعر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو آن گراؤنڈ ابھی جو کام کر رہے ہیں؟ یقیناً بہت سے ڈاکٹرز تھک گئے ہیں، واپس آ رہے ہیں، نئے ڈاکٹرز جا رہے ہیں، ہمیں کن چیزوں کا جو ابھی ہم چیلنجز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے فیس کرنا ہے اور کن چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا ہے؟ ابھی دیکھیے ایک تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ہم نے جو ڈاکٹرز وہاں جاتے ہیں نا ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ اینڈ ان کی ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے، بیکاز وہ یہی بات ہے کہ اسٹریس ہم جب جا کے ایسی چیز دیکھتے ہیں بہت اسٹریسفل ماحول ہوتا ہے، بالکل ہو جاتے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں وہ تھک رہے ہیں، اب وہ جب آ رہے ہیں تو ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ تو یہ رکھنی ہے کہ ہاں یہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو ہم نے بلڈ اپ کرنا ہے، بالکل ہم نے ری بلڈ جب کرنا ہے تو یہ اچھی چیز ہوگی اور ہم پہلے سے بہتر کریں گے۔ تو یہ ڈاکٹرز کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے، اور جو وہاں پہ ایک میں کہتی ہوں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس سے اگر 2 منٹ بات کریں نا تو وہ دیکھیں گے وہ بھول جائے گا کہ پیچھے کیا ہوا ہے، اپنی اس میں ایک آ جائے گا، وہ پازیٹیو چیز بہت ضروری ہے۔ اور الفاظ کی جیسے کہہ رہے ہیں تو الفاظ کی بات یہی ہے نا کہ جب تک ہم لوگوں کے پاس الفاظ ہوتے ہیں تو ہم کسی کو حوصلہ دے سکتے ہیں، امید دے سکتے ہیں، باقی ہم لوگ کسی کو فیوچر تو دکھا نہیں سکتے، لیکن وی کین بلڈ وتھ کلرز اینڈ ورڈز کہ کیا چیز ہے۔
تو وہ ہم نے بلڈ کرنی ہے. اور جو ڈاکٹرز آتے ہیں نا وہ اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں آ کے, بلکہ اپنا بھی میرے خیال سے نیوٹریشن بھی امپورٹنٹ اپنی صحیح کریں, اور جو جا رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کس حوصلے اور ہمت سے جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے, کیونکہ بہت صبر والا کام ہے یہ, اور صبر کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن وہی بیسک چیزیں کہ آپ سپلیمنٹس پلیز بھجوائیں, کیونکہ بچوں کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور یہ آگے جا کے جو اسٹنٹڈ گروتھ ہے, بچوں کی نہ ہائٹ اچھی ہوگی, نہ بونز اچھی ہوں گی, نہ برین ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے. اچھا, اس پہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی اسٹنٹنگ کے حوالے سے, وہ میں آپ سے بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ اسٹنٹنگ جو ہے اس کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور اس طرح کے جو سیلابی صورتحال یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد کیا اس کا جو ریشو ہے اور زیادہ بڑھے گا؟ بہت زیادہ ہو گیا, کیونکہ آپ بات وہی آ جاتی ہے کہ جو فیمیل ہے جس نے فیملی وے کرنا ہے اس کی پہلے ہی وہ ڈیفیشینٹ ہے, پھر اس کے بعد اب مزید ڈیفیشنسی ہے, تو جو بیبی آئے گا وہ پیدا ہی ڈیفیشنسیز کے ساتھ ہوگا. اس میں وائٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی ہوگی, اس میں زنک کی بھی ڈیفیشنسی ہوگی, فولک ایسڈ کی تو ویسے ہی ہمارے یہاں بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو نیورل ٹیوبس کے ساتھ بچے پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں, تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ ایڈ آن ہو گئے, آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں یہ چیزیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ اتنی بہت سی چیزیں بتا رہی ہیں, میں سن کے پریشان بھی ہو رہی ہوں کہ خوراک کا عالمی دن ہے, ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں خوراک کی کمی, اور ہم ایک اتنے بڑے بحران سے گزر رہے ہیں کہ ہماری کھڑی فصلیں, تیار فصلیں جو ہیں وہ بہہ چکی ہیں, تباہ ہو گئی ہیں. تو ہم کس طرح سے ان تمام چیزوں کو فیس کریں گے؟ دنیا میں خوراک کی کمی نہیں, آپ کو پتہ ہے, اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کمی پوری ہو سکتی ہے. کیا ہوتا ہے, ایریاز جو ایریاز انڈر ڈیولپڈ تھے پہلے ہی, ان کے اندر ہی پرابلمز آ رہے ہیں. اگر سارے مل کے کام کریں تو یہ پوری ہو سکتی ہے کمی. وہی بات آ جاتی ہے, اس وقت آپ تھرو فوڈ کا جو ہے نا وہ ڈیفیشنسی نہیں پوری کر سکتے. اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں, بار بار اسٹریس دے رہی ہوں کہ سپلیمنٹس ضرور بھجوائیں, کیونکہ جب آپ سپلیمنٹس بھجوائیں گے تو ہم ڈیفیشنسی کور کر رہے ہیں. اس وقت ہم ان کو کیا کھلائیں گے, کتنے پھل کھلا دیں گے, کتنا دودھ پلا دیں گے, اور کتنی سبزیاں کھلا دیں گے, تو ڈیفیشنسی نہیں پوری ہوگی. تو ہائی لائٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سپلیمنٹس بھجوانے ہیں, بچوں کے الگ, فیمیلز کے لیے الگ, اور بڑے بزرگوں کے لیے الگ. تو اگر آپ نے کنٹریبیوٹ ہی کرنا ہے, آپ اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ان کو کمبل کی بھی ضرورت ہے, اس وقت موسم چینج ہونا شروع ہو گیا, سردیاں آنا شروع ہو گئی, ان کو کمبل چاہیے, ان کو خیمے چاہیے. بالکل, موسم کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی, اور جو کپڑے ہیں وہ بھی کیونکہ اگر ہم میڈیسن دیں گے نا, دیکھیں ابھی سردیوں میں نمونیا بچوں کو بہت زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ اگر سانس کی پرابلم بہت زیادہ ہے تو یہ چیزیں آپ دے دیں, تاکہ ان کی امیونٹی اتنی بوسٹ اپ ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے اس لیول پہ ہی نہ جائے جہاں پہ ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ ہو. تو آپ نے پریونشن کرنی ہے. بالکل صحیح, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں, ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو سپلیمنٹس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں, یقیناً ان لوگوں کی رہنمائی ہوگی جو کام کر رہے ہیں, جو پیک کر رہے ہوتے ہیں سامان ان لوگوں کے لیے, فوڈ یا کپڑے, کہ ان کو کس طرح سے ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے. سحر, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ میں نے ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر بھی پینٹنگ کی جہاں پر یہ تمام حالات تھے, ان کو دیکھتے ہوئے. جس وقت آپ اپنا یہ کام کر رہی تھی, آپ کو اس وقت لوگوں سے کیا رسپانس مل رہا تھا؟ رسپانس بہت اچھا مل رہا تھا, لیکن میں خود ایک لحاظ سے اس ٹائم مایوس تھی. میں اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ہی وہ پینٹنگز بنا رہی تھی, یا اس لحاظ سے بنا رہی تھی کہ میری آواز جو ہے وہ آگے جائے, لوگوں تک پہنچے, سوشل میڈیا کے تھرو یا وہ انٹرنیشنل فورمز کے تھرو, میڈیا کے تھرو وہ لوگوں تک پہنچے, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ صورتحال ہے یہاں پہ. وہ اس کو سم اپ کرنا ایک پینٹنگ کے اندر وہ بہت مشکل تھا, کیونکہ حالات اتنے برے تھے, لوگ, اور آپ کے جذبات بھی بہت زیادہ ان لوگوں کے ساتھ تھے, تو آپ کو تو بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوگا وہ سارا کام کرنا. بہت ڈیفیکلٹ. اپنے گھروں کو, میرے اپنے گھر کو, اپنے گاؤں کو میں نے دیکھا ہے ڈوبا ہوا, اور وہاں پہ 7-7 فٹ پانی تھا, لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بہت تکلیف دہ حالات ہیں. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم جن کو چیزیں دیتے ہوئے ہم تصویریں بنائیں اور وہ کمفرٹیبل ہوں. یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا جو جس سے میں بہت مخالف تھی, جس ذکر کیا کہ ہمیں ان کے جو احساس ہے نا اس کو مجروح نہیں کرنا, کہ ہم یہ دکھائیں کہ وہ کس طرح سے بیچارے نیچے والے ہاتھ بن گئے ہیں. بالکل. آپ کسی کو ہیلپ کرو تو آپ یا تو آپ اگر دکھانا چاہتے ہو یا کسی کو انسپائر کرنا چاہتے ہو, یا تو آپ ان کے فیسز کو بلر کر دو, اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہر چیز دکھانا ضروری نہیں ہوتی, بس مختصر سی بات یہ ہے تصویریں بنائیں اور ان آپ کی عزت کام نفس کریں اور کو اپنے مجروح رب کی رضا کے لیے کریں, بس یہ سب سے بڑا ہمارے ایک ذہن میں ہونا چاہیے انسینٹیو, کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز میں نے سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحبہ دیکھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی کو اگر بریانی کی پلیٹ بھی دے رہے تھے تو اس کی 50 تصویریں لے رہے تھے, جس سے لوگ کافی ایسے عزت دار لوگ تھے عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی
एहसास दे कि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करें। डॉक्टर साहबा, आपने बताया कि आप कुछ लिखती भी रही हैं इस दौरान, जो आपने देखा अपने आसपास हालात को, जो महसूस किया, तो हम चाहेंगे कुछ आप हमें सुनाइए इस हवाले से। ज़रूर, हम सुना देते हैं। उससे पहले चूँकि आज ग़िज़ाई क़िल्लत का दिन है, तो हमारी एक दरख्वास्त है कि जब हम लोग शादियों और दावतों में जाते हैं और बिला ज़रूरत प्लेटें भर भर के लाते हैं और वो खाना ज़ाय कर रहे होते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये खाना अगर हम आज बचाएंगे तो कल हमारे ही काम आएगा। बेशक ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि घरों में, चाहे गमलों में, चाहे ज़मीन में कुछ ना कुछ ज़रूर उगाएं, चाहे धनिया हो, पुदीना हो, टमाटर, ऐसी चीज़ें जो हम घर में उगा सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आने वाले कल के लिए हम आज नहीं सोचेंगे तो आज तो ख़राब हो ही रहा है, आने वाला कल भी ख़राब हो जाएगा। और ये हम सब मिलकर करेंगे तो हो सकेगा। सिर्फ ये सोचना कि गवर्नमेंट कर लेगी या जो लोग ये कर यकीनन सकते एक हैं वो करेंगे, तो हुकूमत ये ऐसा सब काम नहीं होगा। कर सकती, तो हर शहरी का फ़र्ज़ है कि अपने तौर पे ये काम करे। बिल्कुल। चंद अशार पेश कर देते हैं जी, कि अशार। आओ हम मिलजुल कर बांटें गम के सारे लम्हों को। बहुत अच्छा। आओ हम मिलजुल कर बांटें गम के सारे लम्हों को, खुशियों की सौगातें भेजें प्यारे प्यारे बच्चों को। वाह, बहुत खूब। मौत ने जिनको रोन दिया है अपने जालिम कदमों से, मौत ने जिनको रोन दिया है अपने जालिम कदमों से, ज़ीस्त की आहट से हम फिर आबाद करें उन रस्तों को। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। फसल बहार से पहले ही जो टूट गए हैं शाखों से, फसल बहार से पहले ही जो टूट गए हैं शाखों से, आओ हम पलकों से चुन लें उन मुरझाए फूलों को। बहुत खूबसूरत, बहुत। इन आँखों का गम अपना है, ये वीरानी अपनी है। इन आँखों का गम अपना है, ये वीरानी अपनी है। ख्वाब नए हम देंगे अपनी चाहत से इन आँखों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी शेर है हम सब के लिए याद रखने का कि ख्वाब लिए तामीर नौ का आगे बढ़ते जाएं हम। ख्वाब लिए तामीर नौ का आगे बढ़ते जाएं हम, मंज़र में फिर हंसता देखें गम में डूबे चेहरों को। वाह वाह। आओ हम मिलजुल कर बांटें गम के सारे लम्हों को। देखिए, शायर की खूबसूरत बात ये होती है कि हमें वो बहुत खूबसूरत से ना ख्वाब दिखाता है, और कहते हैं कि इंसान उतना ही बड़ा होता है जितने बड़े उसके ख्वाब होते हैं। तो इसलिए हमें इन ख्वाबों को जो है ना ज़िंदा रखना है, और ये जो उम्मीद के दिए हैं इनको जलाए रखना है। तभी हम अपने इन तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त परेशान हाल हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन उम्मीद के चिराग रोशन हैं, और वो इसी तरह से कि हर शख्स अपने अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमने इस जज्बे को इसी तरह से जगाए रखना है। जो मदद हम आज कर रहे हैं उसको भी जारी रखना है। ये एक दो दिन की बात नहीं, ये महीनों और सालों का काम है, लेकिन हमने उनके साथ इसी तरह काम करते रहना है जब तक कि हम उन्हें उनके अपने घरों में आबाद नहीं देख लेते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसी तरह मुत्तहिद और मुत्तफ़िक रखे, यहाँ तक कि हम उन्हें उनके घरों में आबाद देखें, और फिर से हम उन लहलहाते खेतों को देखें जिनके लिए वो लोग काम करते हैं। तो उनकी वजह से हम शहरों में बैठ के यहाँ पर बहुत मज़े से सब कुछ खा रहे होते हैं। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर मुकम्मल करेंगे, और शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमानों का। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रेज़ किए। डॉक्टर साहबा, आपका खूबसूरत अशार सुनाए, और वो ज़िंदगी को जिसे कहते हैं ना जगाने वाली बात है, आपने रोशन दीप जला दिए। आपका शुक्रिया सहरा, आपने बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स की जो हमने दिखाई, और यकीनन ये पेंटिंग्स भी जो हैं ये आपके अंदर ज़िंदगी को एक आगे बढ़ाने का हौसला दे रही होती हैं। अपनी मेज़बान फरहाना अवैस को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।